حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہمارے لیے قلب اور روح کی طمانینت اور قرار کا سبب ہے، اور جب بھی کسی کے لبوں پہ آپ کا نام آتا ہے تو اس کی ٹھنڈک اور اس کی سرشاری اور کیفیتیں ہماری روحوں تک اترتی ہیں، اور یقیناً ان کا ذکر دل آویز بھی ہے، قرار جاں بھی ہے، تسکین روح بھی ہے، قلب کی طمانینت کا ساماں اور باطن کا اجالا بھی ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب تسکین نہ پائیں، دلوں کو قرار نہ پہنچے اور روحیں طمانینت کے نور سے مالا مال نہ ہوں، کیونکہ ان کا ذکر دل آویز بھی ہے، میٹھا بھی ہے، قرار جاں اور تسکین قلب کا ذریعہ بھی ہے۔ سو میں آج آپ اور میں آج اسی مقصد کے لیے یہاں جمع ہوا۔ جو جگہ میسر آئی وہ مسجد نبوی کا صحن تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے حجرہ انور میں موجود ہیں کہ صحابہ ایک مجلس برپا کیے ہوئے تھے، تو آقا کریم حجرہ انور سے اٹھے اور مجلس میں خود تشریف لے گئے۔ ہم تو ہاتھ باندھ کے عرض گزار ہوتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہماری تو آرزو ہے، لیکن وہاں عملاً ایسا ہوا کہ ان کی مجلس میں بنفس نفیس اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے اور صحابہ مجلس برپا کیے ہوئے تھے، تو جا کے پوچھا ما اجلسکم، یہ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے، مقصد جلوس کیا ہے؟ آپ اگر جلسہ برپا کر رہے ہیں تو کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تو آپ کا برجستہ جواب کیا ہوگا؟ ہم حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے، یہ حضور کے میلاد کی مجلس منعقد کیے ہوئے ہیں، ان کا ذکر سنیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، قلب اور روح کی تسکین کا سامان کریں گے۔ اب حضور تشریف فرما ہوئے، صحابہ مجلس برپا کیے ہوئے تھے، جاتے ہی کہا ما اجلسکم، صحابہ کاہے کا جلسہ ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے، یہ صحابہ میں روایت ہے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ آج ہم یہ مجلس اس لیے برپا کیے ہوئے ہیں کہ آپ جو مل گئے اور آپ کی وجہ سے ہمیں دین اسلام کا نور نصیب ہوا، تو اس پر ہم اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے، اس کی حمد و ثنا بولنے کے لیے مجلس برپا کیے ہوئے ہیں۔ بات تو سادہ سی تھی، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو، حلف اٹھا سکتے ہو؟ تو بات تو بظاہر حلف کی یہ نہیں ہوتی۔ میں آپ سے پوچھوں کیوں بیٹھے ہیں تو آپ کہیں ذکر رسول کے لیے، بات ختم ہو گئی۔ حضور نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو، کہا حضور آپ جو مل گئے شکرانہ ادا کرنے بیٹھے ہیں۔ بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی بظاہر، لیکن حضور نے ان سے کہا کہ مجھے قسم دے سکتے ہو کہ تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم قسم دے سکتے ہیں۔ حضور نے باقاعدہ ان سے حلف لیا اور صحابہ نے باقاعدہ حلف اٹھایا کہ ہمارے بیٹھنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم اس نعمت پر اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ جب صحابہ نے قسم دے دی اور حضور نے ان سے حلف لے لیا، تو صحابہ کی آنکھوں میں حیرت و استعجاب تھا کہ یہ بظاہر موقع قسم کا تو نہیں، لیکن حضور نے ہم سے قسم لی۔ چلو حضور نے کہا ہم نے قسم دے دی، ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن سوال تو اٹھ کھڑا ہوا کہ آخر حضور نے قسم کیوں لی؟ تو صحابہ کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی حیرت کو جب حضور کے بیٹھے ہو اور میں حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس وہاں جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو انہوں نے مجھے کہا محبوب آپ یہاں بیٹھے ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھیے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا۔ وہ عمل کون سا ہے جس پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ
صحابہ مل بیٹھ کر حضور کے آنے پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرشتوں میں فخر و مباحات فرما رہا ہے، ناز کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے نعمت دی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس نور بھی قبول فرما لی جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی بیٹھے ہوئے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک حضور علیہ السلام کی صورت میں نعمت کے شکرانے کو ادا کرنے کی بات ہے تو یہ ایک دن کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی ذکر رسول میں گزار دیں پھر بھی حق ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ ہماری زندگی انہی کی مرہون منت ہے۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے اس کائنات کو خلعت وجود ہی نہ ملتا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا خدا ہی نہ ہوتی، مجھے اور آپ کو معرفت الہی نصیب نہ ہوتی۔ معرفت الہی تو بہت بلند، اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ اصنام، مٹی کی مورتیاں، لکڑی کے اوثان اور مادھوؤں کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو یہ پامال کرتا، حشرات الارض، چوپایوں کو، بہائم کو، اجرام فلکیہ کو، وحوش و طیور کو کیا خدا مانتا؟ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں۔ یہ کائنات تو اس کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ یہ زمین، آسمان، یہ کائنات حضرت انسان کی خدمت کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے، تسکین طبع کے لیے پیدا کی گئی، اور یہ اس کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے، جھڑے کو پوج رہا ہے۔ یہ درخت تو تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تجھے ایندھن دینے کے لیے، تجھے چھاؤں دینے کے لیے اور تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ بیٹھا۔ یہ چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اور تو ان کو خدا مان بیٹھا۔ جو تیری خدمت کے لیے، تیری نوکری کے لیے پیدا کیے گئے، جو تیری دہلیز کی گدائی کے لیے پیدا کیے گئے، ان کو تو خدا مان بیٹھا۔ تجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ میں کون ہوں، تجھے اپنی شناخت نہیں تھی۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے معبود نہیں ہے، تیری دہلیز کے نوکر ہے۔ چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، دیکھ اشارہ ہوتا اور یہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ اسے پتہ ہی تب چلا جب حضور کے در تک رسائی نصیب ہوئی، اور اگر یہ در نہ ملتا جو آج بھی اندھیرے میں ہوتا، اور جنہیں یہ در نہیں ملا وہ آج بھی اندھیرے میں۔ یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اس کی عقل و بینش، فہم و فراز، اتنی بھاری بھرکم ڈگری اس کو بتا نہیں رہی کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے، تیری ضرورتوں کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں سے کوئی عفونت، کوئی تعفن، کوئی بدبو اس کی طبیعت پر گراں نہیں گزرتی، لیکن وہ گاؤ موتر کو تبرک مان کے اس کو چسکیاں لے کر کے پی رہا ہے، اور جبکہ ڈگری اس کی دیکھیے۔ اور میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، میں نے اپنے گاؤں میں ایک بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا ہے۔ وہ 7-8 سال کا بچہ ہوگا۔ تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تو نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے؟ تو لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے کہ جناب میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کی چھینٹیں پڑ گئے اور میں اسکول جا رہا ہوں۔ وہ درس نظامی کا کوئی فارغ التحصیل عالم نہیں تھا جس نے نجاست دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار ہی حضور کا پلایا ہے، لہذا تقدس روح تک اتر گیا۔ زندگی کا سارا نور، باطن کے سارے اجالے اگر ملیں گے تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے نصیب ہو۔ لیکن ایک خدا، ایک وحدہ لا شریک کی دہلیز دنیا کو بتائی، اس چوکھٹ پہ آؤ، اس دہلیز پہ آؤ، تمہیں زندگی کا نور نصیب ہو جائے گا۔ ورنہ آج بھی یہ پیشانیاں گوبر کے آگے جھکی ہوتی، یہ کیڑوں مکوڑوں کو معبود مان رہی ہوتی۔ ہماری پیشانیوں کا تقدس
مٹی کے تراشیدہ مادھوں کے آگے جو ہے وہ پامال ہو رہا ہوتا، لکڑی کے اوثان کی پرستش کر رہے ہوتے اور درختوں کو معبود سمجھ رہے ہوتے اگر وہ در نہ ملتا۔ اچھا ہوا، نصیر اچھا ہوا ان کا در مل گیا، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے نہ جانے کہاں جاتے۔ تو اس دہلیز کی برکت سے آج زندگی کا نور اور باطن کا سرور ملا۔ سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک شعر ہے، اور کیا کمال شعر ہے، اور میری ساری گفتگو کا خلاصہ اگر یہ آپ ایک شعر کو کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں: نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری راہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری راہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا نور، باطن کے سارے اجالے، من کی ساری روشنیاں اگر حضرت انسان کو ملی ہیں تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے ملی۔ آپ کی میں بڑی بھرپور توجہ دیکھ رہا ہوں تو بات آگے بڑھانے کو جی چاہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت انسان کی تذلیل کا عالم یہ ہے، وہ جس روپ کے اندر بھی ہے، انسان مرد کے روپ میں ہے یا عورت کے روپ میں، اس کی تذلیل کا عالم یہ ہے کہ جب کسی کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے، رنگ اس کا پھیکا پڑ جاتا ہے، چہرے کی رونق اتر جاتی۔ اذا بشر احدهم بالانثى، قرآن نے بیان کیا، جب کسی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بیچارہ ایسا نہیں کر پاتا، تو پھر وہ معاشرے میں سر اٹھا کے نہیں چل پاتا۔ بعض قبائل میں 100% مروج تھا، بعض میں جزوی طور پہ اور بعض میں نہیں تھا۔ بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا۔ ایک ایک سردار نے 70 سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس ظالمانہ سماج کے خلاف یہ حضور نے علم حق بلند کیا، اور آج بیٹی کی توقیر ہے تو حضور کے دیے ہوئے نظام کی وجہ سے۔ یہ ابھی دوبارہ فروری مارچ کا مہینہ اترنے کو ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ خواتین ہاتھوں میں پلے کارڈ لیے سڑکوں پہ آ جاتی ہیں اور نادیدہ ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں ہماری قوم کی بیٹیاں، اور ان کے ہاتھوں کے اندر جو کتبے ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھے ہوئے نعرے ہماری تہذیب کا، ہمارے تمدن کا منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، اسلام کا تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ تمہیں تو حجروں میں بیٹھ کے درود پڑھنا چاہیے تھا، تم حقوق مانگتی پھر رہی ہو اس دین سے جس نے تمہیں حقوق دیے ہیں۔ معاشرہ تمہاری زندگی کی بھیک بھی تمہیں نہیں دیتا تھا، تم زندہ درگور ہوتی تھی۔ بلکہ دنیا کے کتنے دانشور ہیں جنہوں نے کہا کہ عورت از قبیل جن سے انسان نہیں ہے، انسان کی ہم شکل ضرور ہے لیکن انسان نہیں۔ انسان کے بچوں کو جنم تو دیتی ہے انسان نہیں، انسان کے بچوں کو دودھ پلا کے پروان تو چڑھاتی ہے لیکن انسان نہیں، انسانوں کی طرح بولتی تو ہے لیکن انسان نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جس نے تمہیں انسان نہیں مانا۔ اور مذہبی رہنما کیا کہتے تھے؟ عورت بدی کا سر چشمہ ہے، اگر خدا کا قرب پانا ہے تو عورت کو چھوڑنا پڑے گا، ترک کرنا پڑے گا عورت کو، ورنہ عورت کی موجودگی میں خدا کا قرب مل جائے ممکن ہی نہیں۔ یہ تو بدی کا سر چشمہ ہے، یہ تو منبع ہے بدکاری کا۔ جب عورت کو بدی کا سر چشمہ کہا جا رہا تھا اور کوئی عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا لوگوں سن لو، مجھے عائشہ کے بستر میں وحی اترتی ہے، مجھے عائشہ کے بستر میں وحی اترتی ہے۔ تم تو بدی کا سر چشمہ کہتے ہو، خدا کے قرب کے لیے عورت کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ آپ وہ کہانی بھول گئے ہیں کہ حجرے میں حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں اپنے بدن کو سمیٹ لیتی ہوں۔ اسی حجرے میں انوار اتر رہے ہیں، اسی بستر پہ وحی اتر رہی ہے جہاں ام المومنین موجود ہے۔ تو میں نے کہا کرنا ان کی شادی کرنی، پتھر کوٹ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر کہ ہم نے اپنے بیٹیوں کا گھر بسانا ہے،
یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، اس کے دل میں بیٹی کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب آیا میلاد والے رسول نے۔ تو یہ ایک دن کے میلاد سے حق ادا نہیں ہوگا، ساری زندگی گزارنی ہوگی ان کے نام پہ، ان کے ذکر پہ، ان کے لائے ہوئے نظام کو اپنے اندر اتارنا ہو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں کہیں تم کون ہوتے اور تم کہیں جناب مسلمان ہوتے ہیں۔ مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے،